جب نفس امارہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے پھر انسان کتے اور خنزیر جانور سے بھی بدتر ہو بیٹھتا ہے۔ ادھر سے ماں پیشانی چوم رہی تھی، ادھر سے بد نصیب بیٹے نے کیا کیا، بوڑھی ماں کے بوڑھے سینے پر وار کیا۔ جب یہ زمین پر گر رہا تھا اسی وقت ماں کے دل سے آواز آئی، ماں کے دل سے ایک صدا نکلی، وہ صدا یہ تھی، او بیٹے کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی۔ کسی بستی میں ایک پاک باز عورت رہا کرتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتی تھی، دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی۔ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی دولت سے بھی خوب نواز رکھا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرتی تھی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ اگر دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ فرمایا غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا خدا ترس اور نیک دل شوہر فوت ہو گیا۔ شوہر فوت ہوا، اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑ کے گیا۔ اس نیک دل اور خدا ترس عورت نے، عبادت گزار عورت نے اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو خوب تعلیم دلوائی، خوب تربیت دی، بڑے ہی ناز و نام سے بیٹے کو پالا۔ بیٹے نے جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، بیٹا جیسے ہی جوان ہوا تو چاروں سوں بیٹے کے حسن و جمال کے چرچے ہونے لگے، بیٹے کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے، بیٹے کے حسن و اخلاق کے چرچے ہونے لگے، حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ بیٹا بھی باپ کی طرح یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ بیوہ عورتیں اس نوجوان کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، غریب لوگ اس نوجوان کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ نوجوان غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس نوجوان کا گاؤں سے شہر کی طرف آنا جانا ہوا۔ یہ نوجوان دیہات سے بڑے شہر کو آنے جانے لگا۔ جب یہ نوجوان بار بار شہر کو آنے جانے لگا تو اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ یہ راستہ بھٹک گیا، ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا، صراط مستقیم سے ہٹا دیا۔ ان بد کردار دوستوں نے اس کی ایک فاحشہ لڑکی سے دوستی لگوا دی۔ یہ فاحشہ لڑکی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ تھی، وقت کی شہزادی تھی، زمانے کی عورتوں میں، زمانے کی لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس نوجوان نے جیسے ہی اس فاحشہ عورت کا، فاحشہ لڑکی کا حسن و جمال دیکھا، دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا، دیکھتے ہی قربان ہو بیٹھا، دیکھتے ہی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس لڑکی سے دوستی لگا لوں، اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اب اس نوجوان نے کیا کیا، باپ کا خزانہ اس فاحشہ لڑکی پر لٹانا شروع کر دیا۔ ادھر سے باپ کی زمینیں بیچتا گیا، فاحشہ لڑکی کو کھلاتا گیا، باپ کا قیمتی مال، حلال مال بیچتا گیا، حرام کی جگہ پر لگاتا گیا۔ اسے ماں بھول گئی، غریب عوام بھول گئی، یتیم بچے بھول گئے، باپ کی خدمات بھول گئی، باپ کا نام بھول گیا، باپ کی قربانیاں بھول گئیں۔ فاحشہ عورت کی خوبصورتی کے نشے میں آ کر، فاحشہ عورت کے عشق کے نشے میں آ کر، عشق میں مبتلا ہو کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، باپ کی جائیداد بیچتا گیا، فاحشہ لڑکی پر لٹاتا گیا، باپ کی زمینیں بیچتا گیا، فاحشہ خوبصورت لڑکی پر لٹاتا گیا۔ لٹاتے لٹاتے پہلے ہفتے میں ایک بار ماں کی زیارت کر کے آتا، اب مہینے میں ایک بار جانے لگا۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل خدا ترس شوہر کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھے تھے، کبھی پریشانیاں نہیں دیکھی تھیں، آج اس عورت کو دوسری عورتوں کے گھر برتن مانجنے پڑ گئے، کپڑے دھونے پڑ گئے، وہ کپڑے دھو دھو کے، برتن مانج مانج کے گزر بسر کرنے لگی۔ مہینے بعد جب بیٹا گھر آتا
تو ماں وہ ساری کی ساری مزدوری اپنے بیٹے کو ہی دے دیتی، بیٹے کو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ اب کافی عرصہ گزر گیا، وہ لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ 20 سال کی جدائی ماں کو اندر سے کھوکھلا کرنے لگی، ماں کو نابینا کرنے لگی۔ ماں پورا دن پوری رات مصلی پہ بیٹھ کے زار و قطار روتی، اللہ زندگی میں ایک بار تو مجھے میرے بیٹے سے ملوا دے، بیٹے کی آواز سننے کے لیے میرے کان ترس رہے ہیں، بیٹی کی شکل دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی ہیں۔ اللہ میرے بیٹے کی جدائی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا، مجھے اندر سے مار دیا، اندر سے ختم کر دیا۔ پتہ نہیں آج نہیں کل مر جاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں اپنے لخت جگر نور نظر بیٹے کا چہرہ دیکھ لوں۔ میرے کان اس کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، اپنے کانوں کی پیاس بجھا لوں۔ میری آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لوں، ایک بار تو مجھے میرے بیٹے سے ملوا دے۔ وہ دن رات دعائیں مانگا کرتی تھی۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، بیٹا فاحشہ عورت کے عشق میں، فاحشہ عورت کے نشے میں آ کر ماں کو بھول گیا۔ جب بھی کوئی لڑکا بوڑھی ماں کے دروازے پر آ کر ماں کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو ماں کی جان میں جان آ جاتی۔ ماں جلدی سے اٹھتی، دوڑتی ہوئی، سنبھلتی ہوئی، گرتی ہوئی دروازے تک جاتی کہ کہیں میرا بیٹا تو نہیں آ گیا، میرا لخت جگر نور نظر بیٹا تو نہیں آ گیا۔ جب دروازہ کھولتی اندر سے گاؤں کا کوئی لڑکا ہوتا، گاؤں کا کوئی بچہ ہوتا، پھر سے سینے پر ہاتھ رکھتی، مصلی پہ بیٹھ کے زار و قطار رونے لگ جاتی۔ وقت گزرتا گیا، ادھر سے جب نوجوان کے پاس مال ختم ہوا، جب نوجوان کے پاس دولت ختم ہوئی، پیسہ ختم ہوا، تو فاحشہ لڑکی نے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ کوئی ایسی شرط لگاؤں، یہ شرط پوری نہ کر پائے اور میں اسے چھوڑ ہی دوں، اسے کہوں جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے چلا جا، اس لیے کہ تیرے پاس دولت ختم ہو گئی، تیرے پاس پیسہ ختم ہو گیا۔ اس فاحشہ عورت نے، فاحشہ لڑکی نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ کیوں نہ اسے کہتی ہوں کہ جا، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو ماں کا دل نکال کے آ۔ یہ مانے گا نہیں، میری شرط پر پورا اترے گا نہیں، میری شرط پر عمل کرے گا نہیں، اور میں اس سے دوستی ختم کر دوں گی، میں اس سے یاری ختم کر دوں گی۔ اب اس فاحشہ عورت نے اس نوجوان کو بلایا، کہا نوجوان میرا دل کیوں کہتا ہے کہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ نوجوان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کے پیچھے میں نے اپنی ماں چھوڑ دی، اپنے باپ کی ساری جائیداد تیری جتی کی نوک پر قربان کر دی، تیرے پیچھے میں نے اپنوں کو چھوڑا، پرایوں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، اور تو کہتی میں تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ فاحشہ لڑکی نے کہا اے نوجوان اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے۔ اس نے کہا عشق کرتا ہوں، تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا تیری کون سی شرط ہے؟ اس لڑکی نے کہا میری شرط یہ ہے، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ لے چھری، یہ لے تھالی، جا اپنی بوڑھی ماں کا دل نکال کے آ، جا اپنی بوڑھی ماں کا دل نکال کے آ۔ ہائے وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو بیٹھا، کتے سے بھی بدتر ہو بیٹھا، خنزیر سے بھی بدتر ہو بیٹھا۔ جوانو جب نفس انسان پر حاوی ہو جاتا ہے نا، پھر انسان شیطان سے بھی بدتر ہو بیٹھتا ہے۔ جب نفس سے امارہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے پھر انسان کتے اور خنزیر جانور سے بھی بدتر ہو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی، نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، نمبر 3 حیوان جانور، اور تینوں کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا، تینوں کو الگ الگ چیزیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو عقل تو دی ہے، نفس نہیں دیا، شہوت نہیں دی، اس لیے فرشتے شہوت کا سوچ نہیں سکتے، فرشتے نفسانی خواہشات کا سوچ نہیں سکتے، فرشتے گناہوں کا سوچ ہی نہیں سکتے۔
دوسری طرف حیوان کو اللہ تعالیٰ نے شہوت تو دی ہے، عقل نہیں دی، اس لیے جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے، اس لیے تو وہ بے حیا ہیں، ان کے اندر حیا نہیں، جب جی چاہے وہ آپس میں نفسانی خواہشات پوری کر لیتے ہیں۔ تیسری طرف حضرت انسان کھڑا ہے، حضرت انسان کو میرے اللہ نے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے، ایک چیز فرشتوں والی اور ایک چیز جانوروں والی دے کر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب جو بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز فرشتوں والی دی یعنی کہ عقل، ایک چیز جانوروں والی دی یعنی کہ شہوت۔ اب عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان والدین کو دکھ دیتا ہے، عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان والدین کو درد دیتا ہے، والدین کا جینا حرام کر دیتا ہے، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتا ہے، عقل کے باوجود بھی اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے، اس انسان میں اور کتے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ عقل بھی ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے، کام جانوروں والے کرتا ہے، عقل بھی ہے پھر بھی نفسانی خواہشات کی پوجا کر رہا ہے، عقل بھی ہے پھر بھی خدا کو ماننے کے بجائے نفسانی خواہشات کو خدا مان بیٹھا ہے۔ اس انسان میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں۔ اور سنو، شہوت کے ہونے کے باوجود بھی، نفسانی خواہشات کے ہونے کے باوجود بھی، لذت کا مزہ، لذت کا ذائقہ چکھنے کے باوجود بھی جو انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کی نوکری کرتا ہے، والدین کے دردوں کو اپنے درد سمجھتا ہے، والدین کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، نفسانی خواہشات کے، شہوت کے ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یہی وہ انسان ہے جس کو میرے اللہ نے فرشتوں سے افضل کہا ہے، یہی وہ انسان ہے جو فرشتوں سے افضل ہے۔ ایک وقت تھا وہ نوجوان فرشتوں سے بھی افضل تھا، لیکن شیطانی آڑ میں آ کر نفس کی اس طرح پوجا کی کہ آج شیطان سے بھی بدتر ہو بیٹھا۔ اس نے ماں کا کلیجہ نکالنے کے لیے حامی بھر دی، ماں کا کلیجہ نکالنے کے لیے تیار ہو بیٹھا، کہا اے لڑکی میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تیرے نام پر ماں کا کلیجہ بھی قربان کرتا ہوں، ماں کا دل بھی قربان کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ لے چھری، یہ لے تھالی، جا ماں کا دل نکال کے آ۔ اس بد نصیب بیٹے نے ایک ہاتھ سے چھرا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی۔ 20 سال بعد یہ بد نصیب بیٹا ماں کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ماں نابینا ہو گئی تھی، لیکن مسلے پہ بیٹھ کے زاروں قطار رو رہی، یا اللہ آخری وقت ہے، میں چاہتی ہوں کہ ایک بار بیٹے کی زیارت تو کرا دے، بیٹے کا چہرہ تو دکھا دے، بیٹی کی آواز تو سنا دے۔ میرے لخت جگر نور نظر بیٹی کی آواز سننے کے لیے میرے کان ترس رہے ہیں۔ ادھر سے دروازے پر کسی نے دستک دی، ماں اٹھی کہ کہیں میرا بیٹا تو نہیں آ گیا، اٹھی، دوڑتی ہوئی گئی، گرتی ہوئی، سنبھلتی ہوئی دروازے پر پہنچی، دروازہ کھولا تو آگے لخت جگر نور نظر بد نصیب بیٹا کھڑا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں چھری ہے، دوسرے ہاتھ میں پلیٹ ہے۔ وہ بد نصیب بیٹا ماں کو ملنے نہیں آیا، ماں کے دکھڑے سننے نہیں آیا، ماں کے کانوں کی پیاس بجھانے نہیں آیا، ماں کی آنکھوں کی پیاس بجھانے نہیں آیا، بلکہ وہ بوڑھی ماں کے بوڑھے سینے پر وار کرنے آیا ہے، بوڑھا دل نکالنے آیا ہے۔ جیسے ہی بوڑھی ماں کو پتہ چلا یہ تو میرا لخت جگر نور نظر ہے، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی چومی، اس کی پیشانی چومنے لگی، ایک دم زمین تھرا اٹھی، آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے، آسمان پر اندھیرا چھا گیا، عرش ہلنے لگا، زمین ہلنے لگی۔ ادھر سے ماں پیشانی چوم رہی تھی، ادھر سے بد نصیب، بدبخت، بد کرداروں کے بد کردار، بدبختوں کا بدبخت بیٹے نے کیا کیا؟ بوڑھی ماں کے بوڑھے سینے پر وار کیا، بوڑھی ماں کے بوڑھے سینے پر خنجر مارا، چھرا مارا، ماں کا دل نکالا، پلیٹ پر رکھا، ماں کی لاش کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر دوڑتا ہوا فاحشہ لڑکی کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس کے کمرے میں داخل ہوا، جب ماں کا دل فاحشہ لڑکی کے سامنے پیش کیا تو اس فاحشہ لڑکی نے کہا او خبیثوں کے خبیث، او بد کرداروں کے بد کردار، یہاں سے دفع ہو جا،
جہاں سے آیا تھا وہیں سے چلا جا، اب میں تمہیں کسی حال میں بھی قبول نہیں کروں گی، اب میں تمہیں کسی حال میں بھی قبول نہیں کروں گی۔ اس نوجوان نے کہا تیرے پیچھے میں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اجاڑ دیا، تیرے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ بوڑھی ماں کا دل بھی نکال کے آ گیا، میں نے تیری شرط پر عمل کیا، تیری شرط کو پورا کیا، اور تو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے چلا جا۔ اس فاحشہ لڑکی نے کہا کہ جو اپنی بوڑھی ماں سے وفا نہ کر سکا وہ مجھ سے وفا کیا کرے گا؟ جو بوڑھی ماں کا دل نکال سکتا ہے وہ مجھ پر وار نہیں کر سکتا، جو بوڑھی ماں کا سینہ پھاڑ سکتا ہے، چھرا بوڑھی ماں کے بوڑھے سینے پر مار سکتا ہے وہ میرے سینے پر نہیں مار سکتا، جو بوڑھی ماں کا کلیجہ نکال سکتا ہے کیا وہ میرا کلیجہ نہیں نکال سکتا؟ وہ بدبخت نوجوان یہاں سے دفع ہو جا۔ جب فاحشہ لڑکی نے کہا نا، جس کے عشق میں جس کی محبت میں گرفتار تھا، جب اس لڑکی نے کہا یہاں سے دفع ہو جا تو اس کے ہاتھ سے پلیٹ گر پڑی، ماں کا دل زمین پر گر پڑا، چھرا نیچے گر پڑا، خود زمین پر گرا، گرتے ہی مٹی کا ڈھیر ہو گیا، اس کا جگرا پھٹ گیا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ فاحشہ لڑکی کے یہ جملے سنتے ہی یہ نوجوان زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا۔ جب یہ زمین پر گر رہا تھا اسی وقت ماں کے دل سے آواز آئی، ماں کے دل سے ایک صدا نکلی، وہ صدا یہ تھی، او بیٹے کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ ہائے میرے لخت جگر نور نظر، بیٹے کا کس نے جگرا پھاڑ دیا، کس نے کلیجہ پھاڑ دیا، میرے بیٹے کو کس نے رد کر دیا؟ او میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ ہائے جوانو، ایک دن میرے کریم نبی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی، چشمان نبوت پر نم تھی۔ صحابہ کرام نے جب چشمان نبوت کو پر نم دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ آخر کون سی بات رونے کا سبب بنی، کون سی چیز اس قدر رونے کا سبب بنی، خون کے آنسو بہانے کا سبب بنی؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی، او صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی او بیٹے محمد، او بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر بوڑھی ماں کے پاس چلا جاتا اور جوانوں کو بتاتا، 14ویں صدی کے نوجوانوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں اگر وقت ملے، اگر فرصت ملے تو بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک ہی لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی ماں لکھ دیا۔